جیسے کیوں اتنی میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث صحابہ کا سپاہی ہوں، مجھے ہے کفر سے نفرت میں تو حق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین، سوال پوچھا گیا ہے اور یہ سوال اکثر پوچھا جاتا ہے کہ اگر گھر میں جیسے موجودہ حالات میں لاک ڈاؤن چل رہا ہے، لوگ گھروں میں نماز پڑھ رہے ہیں، تو گھر میں اگر مان لیجئے کوئی بچہ ہے جو ابھی چھوٹا ہے، 8 سال کا ہے، 10 سال کا ہے، نابالغ ہے، لیکن وہی سب سے زیادہ قرآن پڑھا ہے، تو کیا ایسا شخص جو ہے وہ نماز میں امامت کرا سکتا ہے، 5 وقت کی نمازیں پڑھا سکتا ہے، تراویح کی نماز پڑھا سکتا ہے؟ تو یہ سوال چونکہ عام طور سے بھی کیا جاتا ہے، لیکن موجودہ حالات میں یہ سوال بکثرت کیا جا رہا ہے۔ تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ علماء کا اس مسئلے میں اختلاف ہے، ائمہ کا اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ آیا ایسا بچہ جو ابھی نابالغ ہو وہ بالغ لوگوں کی، بڑے لوگوں کی امامت کرا سکتا ہے یا نہیں کرا سکتا ہے؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طریقے سے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر بہت سارے علماء یہ کہتے ہیں کہ ایسا شخص جو ہے وہ امامت نہیں کرا سکتا ہے، بچہ جو ہے بڑوں کی امامت نہیں کرا سکتا ہے۔ لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر بہت سارے علماء ان کا یہ موقف رہا ہے کہ نابالغ بچہ بھی اگر سمجھدار ہے اور نماز کے مسائل وغیرہ جانتا ہے تو وہ نماز پڑھا سکتا ہے، امامت کرا سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور دلیل کے اعتبار سے یہی بات زیادہ راجح معلوم ہوتی ہے، یہی بات زیادہ مضبوط نظر آتی ہے کہ نابالغ بچہ بھی ضرورت پڑنے پر امامت کرا سکتا ہے۔ اگرچہ بہتر ہے کہ بالغ شخص امامت کرائے، لیکن اگر جیسے موجودہ حالات میں ہے کہ اگر گھر میں بچہ ہی ایسا ہے جس کو سب سے زیادہ قرآن یاد ہے یا نماز کے مسائل سب سے زیادہ وہی جانتا ہے تو وہ امامت کرا سکتا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل کے طور پر ہم عرض کرنا چاہیں گے کہ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 4302 4302 نمبر کی حدیث ہے، اور ابو داؤد میں 585 نمبر کی حدیث ہے، اور سنن نسائی میں 767 نمبر کی حدیث ہے۔ حضرت عمرو بن سلمہ کہتے ہیں کہ جب میری قوم کے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آئے تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ لِيَؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قِرَاءَةً لِلْقُرْآنِ، تم میں وہ شخص امامت کرائے جو قرآن سب سے زیادہ پڑھنے والا ہو۔ تو حضرت عمرو بن سلمہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے مجھے بلایا اور مجھے رکوع اور سجدہ کا طریقہ سکھایا، فَكُنْتُ أُصَلِّي بِهِمْ، اور میں ان لوگوں کو نماز پڑھاتا تھا۔ صحیح بخاری میں یہ بھی وضاحت ہے، حضرت عمرو بن سلمہ نے کہا کہ جو قافلے آتے تھے صحابہ وغیرہ کے، تو ان سے قرآن سیکھ کر کے میں نے قرآن کی بہت ساری صورتیں یاد کر لی تھی۔ تو یہ بمشکل اس وقت جو ہے 8 یا 10 سال کے بچے تھے اور یہ اپنی قوم کو امامت کراتے تھے۔ اس حدیث کی شرح میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس حدیث میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی حجت ہے، شافعیہ کی دلیل ہے کہ جو سمجھدار بچہ ہے وہ امامت کرا سکتا ہے فرض نماز میں، اور یہ مشہور اختلافی مسئلہ ہے، اور ان لوگوں نے انصاف نہیں کیا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ عمرو بن سلمہ کو جن لوگوں نے امام بنایا ان لوگوں نے اپنے اجتہاد سے یہ کام کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع نہیں دی، اس لیے کہ یہ غلط بات ہے، لأنہا شہادت نفی، اس لیے کہ یہ ایسی چیز کی گواہی ہے جو معاملہ ہوا ہی نہیں، وَلِأَنَّ زَمَنَ الْوَحْيِ لَا يَقَعُ التَّقْرِيرُ فِيهِ عَلَى مَا لَا يَجُوزُ، اور حافظ ابن حجر آگے کہتے ہیں کہ چونکہ یہ وحی کا زمانہ تھا، اللہ کے نبی کے اوپر قرآن نازل ہو رہا تھا، وحی کا زمانہ تھا، تو اس وقت میں ایسی چیز پر لوگ برقرار نہیں رہ سکتے جو ناجائز ہو۔ یہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی یہ پوری عبارت ہے جس کا میں نے آپ کے سامنے ترجمہ پیش کیا، جو انہوں نے صحیح بخاری کی شرح فتح الباری میں ارشاد فرمایا۔ تو بہرحال صحیح بخاری کی حدیث سے یہ بالکل واضح ہے کہ نابالغ بچہ بھی امامت کرا سکتا ہے۔ اسی لیے علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جب ان سے پوچھا گیا نابالغ بچے کی امامت کے بارے میں، تو کہتے ہیں لا بأس بإمامة الصبي إذا كان قد أكمل 7 سنين، بچے کی امامت میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے جبکہ وہ 7 سال کا ہو چکا ہو یا اس سے زیادہ کا ہو، وهو يحسن الصلاة، اور وہ نماز بہتر طریقے سے پڑھاتا ہو۔
لأنه ثبت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما يدل على ذلك، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی دلیل ثابت ہے۔ ولكن الافضل ان يختار الاقرأ من الجماعة، لیکن افضل یہ ہے کہ جماعت میں جو سب سے زیادہ قرآن پڑھنے والا ہو اس کو امام منتخب کیا جائے۔ اگر سب لوگ قرآن پڑھنے میں برابر ہیں تو جو سنت کا سب سے بڑا عالم ہو اس کو امام بنایا جائے۔ اگر سنت میں سب برابر ہوں تو جس نے سب سے پہلے ہجرت کی ہو، اگر ہجرت میں سب برابر ہوں تو جس کی عمر سب سے زیادہ ہو، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند سے یہ بات ثابت ہے۔ یہ شیخ ابن باز کا فتویٰ ہے جو ان کے مجموع الفتاویٰ کی جلد نمبر 30 صفحہ نمبر 166 پہ موجود ہے۔ تو محترم سامعین، اس سے بالکل واضح ہو گیا کہ نابالغ بچہ فرض نماز میں بھی، تراویح کی نماز میں بھی، جمعہ میں بھی امامت کرا سکتا ہے، اگر وہ سب سے زیادہ قرآن پڑھنے والا ہو یا وہ سب سے زیادہ نماز کے مسائل جو لوگ بھی اس وقت موجود ہیں ان میں سب سے زیادہ جاننے والا۔ اگر ایسا نہ بھی ہو تو بھی یعنی اس سے بڑے عالم بھی موجود ہے، اس سے زیادہ قرآن پڑھنے والے موجود ہیں، اگر تب بھی وہ بچہ امامت کرا دے تو اس کو ہم ناجائز یا غلط نہیں کہہ سکتے، کیونکہ بہرحال دلیل موجود ہے۔ اور موجودہ حالات میں لاک ڈاؤن کا پیریڈ ہے، بہت سارے گھروں میں ایسی سچویشن ہے کہ کوئی بچہ ہے جو کسی دینی ادارے میں پڑھ رہا ہے یا قرآن حفظ کر رہا ہے تو اس کو سب سے زیادہ قرآن یاد ہے یا وہ نماز کا مسائل سب سے اچھے طریقے سے جانتا ہے، تو اگرچہ اس کی عمر بھی کم ہے لیکن ایسا بچہ بلا شک و شبہ امامت کرا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، دلیل کے اعتبار سے یہی بات مضبوط ہے۔ واللہ اعلم بالصواب، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔